الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کائنات کی تمام مخلوقات میں سے منتخب کر کے اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز کیا ہے، اور اس کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے جس طرح کی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی. اللہ نے انسان کو ارادے کا مالک بنایا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے مختلف کام کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے کرتا ہے، اور اسی ارادے اور اختیار کی صلاحیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن انسان سے باز پرس کرے گا. انسان کی یہ تمام صلاحیتیں اس وقت تک تعمیری کاموں میں خرچ ہوتی ہیں جب تک انسان اپنا احتساب کرتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے. گویا کہ احتساب اور محاسبہ یہ ایسی صفت ہے جو کہ انسان کو اشرف المخلوقات کے ضروری تقاضے ادا کرنے پر مجبور کرتی ہے. اگر کوئی آدمی اپنا احتساب نہ کرے، اپنا محاسبہ نہ کرے، اپنے اعمال پر نظر نہ رکھے، تو وہ کتنا ہی صلاحیت والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی ذہین طالب علم کیوں نہ ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ ضائع ہو کر رہ جاتا ہے. تو احتساب اور محاسبہ کی جو صفت ہے، یہ وہ بنیادی صفات ہیں جو کہ انسان کو اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز رکھتی ہیں اور اس کی صلاحیتوں کو تعمیری رخ دینے میں اس کے ساتھ تعاون کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا محاسبہ کرنے اور اپنا احتساب کرنے کی تربیت دی تھی. چنانچہ صحابہ کرام کی یہ عام عادت تھی کہ وہ اپنے اعمال پر نظر رکھتے تھے. انسان کی سب سے بنیادی ذمہ داری اس کا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی رکھے، اور عمل سے بھی پہلے اس کی نیت کی باری آتی ہے کہ وہ حسن نیت کے ساتھ اللہ جل جلالہ کو راضی رکھنے کی نیت سے اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی والے اعمال کرے. تو صحابہ کرام اپنا محاسبہ وقتاً فوقتاً کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک صحابی غالباً حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے زمانے خلافت میں پوچھا، ان سے سوال کیا، اور سوال اس طریقے سے کیا، فرمانے لگے کہ اے کعب، تمہیں اللہ کا واسطہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو میری حکومت ہے، میری خلافت ہے، یہ خلافت کے نہج پر ہے یا نہیں؟ کہیں اس میں بادشاہت والے عناصر تو نہیں آ گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بجائے خلافت کے امور انجام دینے کے میں اس کو ملوکیت کی طرف تو نہیں لے کر جا رہا، کہیں بادشاہت کی طرف تو نہیں جا رہا؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ مطمئن رہیے، آپ خلافت کے نہج پر درست طریقے سے چل رہے ہیں. اب اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ نے انہیں اتنی بڑی سلطنت سے نوازا تھا، لیکن ان کی ہر لمحے اپنے اعمال پر نظر رہتی تھی اور اپنا احتساب فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر نے عام فرما رکھا تھا کہ تم لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند وہ شخص ہے جو کہ میرے عیوب مجھے بتلائے. بعض اوقات
انسان کے اندر کوئی ایسا عیب ہوتا ہے کہ آدمی کی اپنی رسائی اس کی پہچان تک نہیں ہوتی، دوسرا بندہ آ کر اگر اس کو خیرخواہی کے ساتھ بتائے کہ بھائی آپ کے اندر یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، اس کو دور کر لیجئے، تو دوسرے کے بتانے سے بعض اوقات انسان کی نظر اپنے اس عیب کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ عام منادی تھی، یہ ندا تھی کہ تم میں سے مجھے پسند وہ شخص ہے جو کہ میرے عیوب مجھے بتائے، تاکہ میں اپنے وہ عیوب دور کر لوں، اور وہی شخص میرا حقیقی خیرخواہ ہوگا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس سے گزرے تو حضرت حنظلہ فرما رہے تھے نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ کہنے لگے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی باتیں سناتے ہیں، جہنم کی وعیدیں سناتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے جنت ہمارے سامنے ہو، جہنم ہمارے سامنے ہو، لیکن جب ہم گھر میں آتے ہیں، بیوی بچوں کے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، دنیاوی کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، تو ہماری وہ کیفیت نہیں باقی ہوتی، ہماری حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو حالت کی اس تبدیلی کی وجہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھے کہ جو بارگاہ رسالت میں ہماری کیفیت ہوتی ہے، گھر آ کر وہ کیفیت کیوں تبدیل ہوتی ہے، کب ملازمت میں جا کر وہ کیفیات کیوں ختم ہو جاتی ہیں، اور اپنی کیفیت کے بدلنے کے اس عمل کو وہ نفاق سے تعبیر کر رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہو گیا۔ تو جب یہ بات انہوں نے حضرت ابوبکر کو بتائی تو حضرت ابوبکر فرمانے لگے یہ صورتحال تو ہمارے ساتھ بھی ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس سے تو ہم بھی گزر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب ہم گھر آتے ہیں، کاروبار کی طرف جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو آؤ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ عرض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ سے فرمایا کہ دیکھو تمہاری جو کیفیت یہاں میرے سامنے ہوتی ہے، اگر وہ کیفیت بعد میں بھی برقرار رہے تو فرشتے تم سے اتر کر مصافحے کریں، لیکن اے حنظلہ وقت کی بات ہوتی ہے، یعنی ہر وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو اس وقت تمہاری صورتحال اور ہوتی ہے، جب گھر جاتے ہو تو تمہارے بیوی بچوں کے تمہارے اوپر حقوق ہوتے ہیں، پھر تمہیں بٹنا پڑتا ہے، تمہیں ان کے حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں، تمہیں ملازمت بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنی ہے، یعنی وقت کی بات ہے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے باریک بیوی کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے اعمال پر اور اپنی کیفیات پر نظر رکھا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے 2 دن برابر ہوں تو وہ شخص دھوکے میں ہے، وہ ناکامی میں ہے۔ ایک آدمی نے کل یا ایک آدمی نے آج اللہ کی جو اطاعت کی، آج اس کا جس طریقے سے دن گزرا، اگر اس کا کل کا دن بھی ایسا ہی گزرے، اس میں کوئی ترقی نہ ہو، عبادات میں کوئی ترقی نہ ہو، یا چلیے کاروبار میں کوئی ترقی نہ ہو، تو جب 2 دن ایک جیسے گزرتے ہیں تو ایسا شخص دھوکے میں ہوتا ہے، خسارے اور نقصان میں ہوتا ہے۔ تو انسان کی سب سے بنیادی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال پر نظر رکھے۔ صوفیاء کے ہاں مراقبہ موت ایک مرحلہ ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے جس میں انسان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی تنہا گوشے میں بیٹھو، آنکھیں بند کرو، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاؤ، اور تصوراتی دنیا میں یہ سوچو، یہ تصور کرو جیسے کہ ملک الموت تمہارے پاس آ چکا ہے اور تمہاری روح قبض کر رہا ہے۔ اب اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی، اس کیفیت پر غور و فکر کرو، اور پھر غور و فکر کرو کہ تمہارا جنازہ اٹھ رہا ہے، تمہارا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، تمہاری تدفین ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام تر خیالات سے گزارنے کا
اور اس مراقبے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنا احتساب کرے کہ وقت کی رفتار اور وقت کا خزانہ بہت تیزی کے ساتھ میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں میں خسارے میں تو نہیں جا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے قیمتی لمحات کی شکل میں جو مجھے اعلیٰ ترین نعمتوں سے نوازا ہے، کہیں یہ لمحات میرے ہاتھ سے پھسل تو نہیں رہے، یہ ضائع تو نہیں ہو رہے۔ تو پہلی ذمہ داری آدمی کی یہ ہے کہ اپنا احتساب کرے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنایا ہوتا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص اپنی رعایا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دہ ہے۔ تو ہر آدمی کو اللہ نے کچھ رعایا دے رکھی ہے۔ اس کا چھوٹا سا دائرہ گھر کی شکل میں ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں ہو تو یہ ایک چھوٹا سا اس کا دائرہ ہے، ایک چھوٹی سی سلطنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمے عائد کر رکھی ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ اور اسی کا اعلیٰ ترین دائرہ حکومت کی شکل میں ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کسی ملک کا حکمران بنا دے، یا کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کسی ادارے کا سربراہ بنا دے۔ تو جس شخص کو اللہ نے کچھ رعایت دے رکھی ہو، چاہے وہ گھریلو افراد کی شکل میں ہو، ادارے میں ماتحت ملازمین کی شکل میں ہو، یا ملک کے عوام کی شکل میں ہو، تو اس شخص کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا لحاظ رکھے، ان کا احتساب کرتا رہے، اپنا بھی احتساب کرے گا اور اپنے ماتحت افراد کا بھی احتساب کرنا یہ اس کے ذمہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار پر باقاعدہ نگران مقرر کیا ہوا تھا، جو بازار میں جا کر تاجروں کا احتساب کرتا تھا، ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً خود بھی بازار تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے۔ اب ایک آدمی غلہ بیچ رہا تھا، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلے میں ہاتھ ڈالا، تو نیچے جو دانے تھے یا جو بھی غلہ تھا وہ گیلا تھا، اوپر والا عمدہ اور خشک تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کو بارش لگی ہے، بارش کی وجہ سے یہ گیلا ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اچھا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھتے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، من غشنا فلیس منا، کہ جو شخص دھوکے بازی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی دھوکہ دینے والا اپنے آپ کو امت محمدیہ کے دائرے سے باہر سمجھے، اس کا اس امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کسی بستی میں بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ اور آ کر ریاست میں حکومت کے خزانے میں جمع کرواؤ۔ اب وہ مدینہ طیبہ کی حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے اس بستی میں گیا اور وہاں جا کر لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کی، جو ذمہ داری اس کی لگائی گئی تھی اس نے انجام دی۔ جب واپس آیا تو جو زکوٰۃ وہ اکٹھی کر کے لایا تھا وہ اس نے جمع کروائی، اور اس کے پاس کچھ اور مال بھی تھا جو وہ جمع نہیں کروا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا مال ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ کچھ ہدایہ ہیں، تحفے تحائف ہیں جو لوگوں نے مجھے دیے ہیں، اور جو زکوٰۃ مجھے ملی ہے وہ میں نے خزانے میں جب بیت المال میں جمع کروا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اپنی ماں کے گھر میں بیٹھتے اور پھر دیکھتے کہ تمہیں کون ہدایہ دیتا ہے، چنانچہ وہ ہدایہ بھی اس سے لے کر بیت المال میں جمع کروا دی۔ تو اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومتی کارندوں اور عمال کا احتساب فرمایا کرتے تھے، اور یہی سنت بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں چلتی رہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی سلطنت کو بڑی وسعت عطا فرمائی،
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ احتساب کے معاملے میں بڑے سخت تھے، اس لیے ان کے واقعات آپ کو جگہ جگہ تاریخ کے اوراق میں بکھرے ہوئے ملیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بھیجے ہوئے گورنروں کا احتساب فرماتے تھے۔ حضرت عمر کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر انہیں کسی علاقے کے لیے گورنر کا انتخاب کرنا ہوتا تھا تو گورنر کے سامنے کچھ شرائط رکھتے تھے۔ ایک شرط یہ رکھتے تھے کہ دیکھو تم باریک لباس نہیں پہنو گے، باریک کپڑا نہیں پہنو گے۔ ایک شرط یہ رکھتے تھے کہ تم چھنا ہوا آٹا نہیں کھاؤ گے۔ ایک شرط یہ رکھتے تھے کہ تم اپنے دروازے پر دربان نہیں بٹھاؤ گے۔ اسی طرح عمدہ سواری پر سواری نہیں کرو گے۔ یعنی وہ تمام علامات جو کہ کسی کی سہولت پسندی پر دلالت کرتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کو ان سے دور رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر کا یہ طریقہ بھی تھا کہ جب گورنر کو کسی علاقے میں بھیجنا ہوتا تھا تو منصب سنبھالنے سے پہلے، یعنی اس گورنری کا چارج لینے سے پہلے، اس کے جو اثاثے ہوتے تھے، اس کے پاس جو مال ہوتا تھا، حضرت عمر اس کی فہرست مرتب کرواتے تھے، اور گورنری چھوڑنے کے بعد بھی اس کے مال میں دیکھتے تھے، اس کے مال کا جائزہ لیتے تھے۔ اگر اس کے مال میں کوئی غیر معمولی اضافہ ہوا ہوتا تو چاہے وہ حلال طریقے سے ہی کیوں نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اضافہ اس سے ضبط کر کے بیت المال میں جمع فرما دیا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے حضرت عمر کے ہاں کسی کی کوئی رعایت نہیں رکھی جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی علاقے میں گورنر بنا کر بھیجا، تو انہوں نے کچھ عرصہ اپنی ذمہ داری انجام دی جب تک حضرت عمر کی جانب سے وہ ذمہ داری انہیں دی گئی۔ جب ان کی ذمہ داری ختم ہوئی اور وہ واپس آئے تو ان کے کندھے پر ایک بڑی گٹھڑی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ اس میں مال ہے، اس میں وہ مال ہے جو میں نے وہاں تجارت کر کے کمایا ہے۔ تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ یہ سارا مال بیت المال میں جمع کرواؤ، ہم نے وہاں آپ کو تجارت کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ آپ کا کام تھا کہ حکومت کی جانب سے گورنری وہاں کرتے، رعایا کے امور سر انجام دیتے، تجارت آپ نے وہاں کیوں کی، لہٰذا یہ سارا مال جمع کرواؤ۔ تو حضرت عمر اپنے اصولوں کے معاملے میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے اپنے بیٹے نے کچھ تجارت کی، غالباً کوئی بیت المال سے قرض لیا اور اس قرض کی رقم سے انہوں نے کوئی تجارت کی۔ اب وہ حلال تجارت تھی، لیکن حضرت عمر کو یہ اندیشہ تھا کہ انہیں جو قرض ملا ہے، اگرچہ سرکاری خزانے سے انہوں نے قرض ہی کیوں نہ لیا یا امانت ہی کیوں نہ لی، لیکن بہرحال اس میں کہیں خلیفہ کے بیٹے ہونے کا فائدہ نہ لیا گیا ہو۔ تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ اس تجارت سے تمہیں جو بھی آمدن ہوئی ہے وہ ساری کی ساری بیت المال میں جمع کرواؤ۔ تو اصولوں کے معاملے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ کے کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو کسی بڑھیا خاتون نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر، تم اپنے گورنروں سے کچھ شرائط منوا کر انہیں بھیج دیتے ہو، اگر تم بعد میں ان کی خبرگیری نہیں کرو گے تو کیا صرف شرائط منوانا ہی اللہ کے دربار میں تمہیں چھڑانے کے لیے کافی ہوگا؟ کیا یہ چیز ہی تمہاری سرخروئی کے لیے کافی ہوگی کہ تم نے گورنر مقرر کرنے سے پہلے اس سے شرائط منوائی تھی، بعد میں اس کا جائزہ کس نے لینا ہے؟ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ آپ کا مصر کا یا فلاں علاقے کا گورنر عیاض بن غنم وہ باریک لباس پہنتا ہے، اس نے دروازے پر دربان بھی رکھا ہوا ہے، جو شرائط آپ نے اس کے سامنے رکھی تھی وہ شرائط پوری نہیں کر رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ حضرت محمد بن مسلمہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک قسم کے پولیس انسپیکٹر تھے۔ یہ حضرت عمر کے لیے بلکہ زمانہ رسالت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ مختلف معاملات کی خبرگیری فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے حضرت محمد بن مسلمہ کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اور عیاض بن غنم تمہیں جس حال میں ملے
اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ حضرت محمد بن مسلمہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ جو شکایت تھی وہ واقعتاً درست تھی کہ حضرت عیاض بن غنم نے باریک لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور دربان بھی باہر کھڑا ہے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ چلیے امیر المومنین نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو حضرت عیاض کہنے لگے کہ مجھے تھوڑی مہلت دو، میں ذرا لباس تو تبدیل کر لوں، سفر پر جانا ہے تو مجھے لباس تبدیل کرنے کی مہلت تو دو۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ اجازت نہیں ہے، مجھے یہ فرمایا گیا ہے کہ جس حال میں ملے لے آؤ۔ اب جس حال میں بھی آپ ہیں اسی طریقے سے میرے ساتھ آئیے اور دربار خلافت میں حاضری دیجیے۔ تو اسی طریقے سے حضرت محمد بن مسلمہ حضرت عیاض بن غنم کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے جب ان کو دیکھا تو اب ان کے خلاف کارروائی کیسے کی؟ حضرت عمر نے ایک موٹا لباس منگوایا، اونی موٹا لباس، اور ان کو دیا کہ یہ پہنو، اور بکریوں کا ایک ریوڑ منگوایا اور ایک ڈنڈا عصا منگوایا، عصا ان کو دیا اور فرمایا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ لے جاؤ اور یہ بکریاں چراؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس سے تو موت بہتر ہے۔ حضرت عمر بار بار ان سے فرماتے رہے کہ یہ موٹا لباس پہن کر یہ ڈنڈا سنبھالو اور یہ بکریوں کا ریوڑ جا کر چراؤ۔ تو وہ جواب میں یہی کہتے رہے کہ اس سے تو موت بہتر ہے۔ تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ تمہارا باپ بھی یہی کام کرتا تھا، اس لیے اس کا نام غنم پڑا تھا، غنم عربی میں بکریوں کو کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر نے حضرت عیاض بن غنم کے خلاف کارروائی کی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصول اور احتساب کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں رکھتے تھے، اور ان کی یہ عادت تھی کہ حج کے اجتماع میں مختلف علاقوں سے آنے والے مسلمانوں کے مجمع میں جا کر ان سے دریافت کرتے تھے کہ لوگوں بتاؤ تمہارے اوپر جو میں نے فلاں گورنر مقرر کیا ہے، فلاں ذمہ دار تمہارے اوپر مقرر کیا ہے، آیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے یا نہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حمص تشریف لے گئے، وہاں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے۔ تو حمص کی عوام کو جمع کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ نیک دل گورنر تھے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ باقی باتیں تو اس کی ٹھیک ہیں لیکن ہمیں ان سے کچھ شکایات ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بتلائیے کیا شکایات ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ایک شکایت تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سابقہ گورنر بیٹھ کر ہماری شکایتیں سنتے تھے، اور یہ جو موجودہ گورنر ہیں یہ فجر کی نماز کے بعد گھر چلے جاتے ہیں اور ایک آدھے گھنٹے تک کسی سے ملتے نہیں ہیں، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ ہفتہ 10 دنوں میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں یہ دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرتے، اس سے بھی لوگوں کا حرج ہوتا ہے۔ تیسری شکایت ہمیں یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں بند ہو جاتے ہیں، کسی سے ملتے نہیں ہیں، اس سے بھی لوگوں کو حرج ہوتا ہے۔ چوتھی شکایت ہمیں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ایک دو گھنٹوں تک ان پر بے ہوشی طاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے دور دور سے آئے ہوئے سائلین اور لوگوں کا حرج ہوتا ہے۔ تو باقی ہم ان سے مطمئن ہیں، یہ 4 شکایات ہیں ہم۔ تو حضرت عمر نے گورنر سے فرمایا کہ جواب دیجئے۔ تو گورنر نے عرض کیا کہ ان کی 4 باتیں درست ہیں، میں ان کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ جو پہلی بات ہے کہ میں فجر کی نماز کے بعد 1-1.5 گھنٹے کے لیے گھر چلا جاتا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، وہ گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی، تو میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے گھر میں کھانا بناتا ہوں، اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں کوئی ملازم رکھوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شام کے علاقے حمص جیسی گورنری پر فائز گورنر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں کوئی ملازم رکھوں، اور بیوی بیمار ہے تو گھر کے روزمرہ کے کام کاج کرنے کے لیے مجھے کوئی 1-2 گھنٹے چاہیے، تو میں فجر کے بعد اپنی بیوی کے اور بچوں کے کام کاج کرتا ہوں۔ اور جہاں تک ان کی دوسری شکایت ہے کہ میں عشاء کے بعد کسی سے ملتا نہیں ہوں،
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد کا وقت میں نے عبادت کے لیے رکھا ہوا ہے. دن بھر میں لوگوں کے معاملات نمٹاتا ہوں اور شام کو اپنے رب کے ساتھ خلوت میں رہ کر میں عبادت کرتا ہوں، تو میں عشاء کے بعد اس لیے کسی سے نہیں ملتا. جہاں تک تیسری شکایت کا تعلق ہے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، کسی سے ملتا نہیں ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی لباس ہے، اور جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو مجھے اس کو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات اس میں پورا دن لگ جاتا ہے. تو ایک دن گھر میں بیٹھ کر لباس دھونے اور اس کے خشک ہونے کے انتظار میں میرا صرف ہو جاتا ہے. اس لیے ہفتے 10 دنوں میں ایک دن میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتا ہوں. اور جہاں تک چوتھی شکایت کا تعلق ہے کہ میں لوگوں کے درمیان بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اہل مکہ نے سولی پہ لٹکایا تھا، انہیں سزائے موت دی تھی، تو وہاں میں ان کے ساتھ موجود تھا. تو مجھے کبھی کبھی وہ منظر یاد آ جاتا ہے، اور پھر مجھے خوف ہوتا ہے کہ اگر قیامت والے دن اللہ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ جب تم وہاں موجود تھے تو تم نے ہمارے بندے کی مدد کیوں نہیں کی، تو اللہ کے اس سوال کے خوف سے، اس باز پرس کے خوف سے میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گورنروں کا حال تھا کہ اس طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا احتساب فرمایا کرتے تھے. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ احتساب کرنا، محاسبہ کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انفرادی طور پر انسان کو درست راستے پر گامزن رکھتا ہے. یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ انفرادی سطح پر اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے آج کا جائزہ لے، پھر جب کل ہو تو اس کا جائزہ لے، اپنے گزرے ہوئے وقت کا جائزہ لے کہ میں نے گزرتے ہوئے لمحات میں اللہ تبارک و تعالی کی کتنی اطاعت کی. قیامت کے دن جو میرا ایک امتحان ہوگا، اس امتحان کی میں نے کتنی تیاری کی ہے. تو جب وہ انفرادی طور پر اپنا احتساب کرتا رہے گا تو یہ اس کا احتساب کرنا اسے درست راستے پر چلاتا رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی انسان کو اللہ نے دوسروں کا نگہبان بنایا ہے، کسی کو اللہ نے خاندان کی نعمت دی ہے، کسی کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، کسی کو ادارے کا سربراہ بنایا، کسی کو کسی ادارے میں کسی شعبے کا ذمہ دار بنایا، یا کسی شخص پر اللہ نے فضل فرمایا ہے اور اسے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات حوالے کیے ہیں، تو اس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں اپنا احتساب کرتا ہے تو وہاں اپنے مقرر کردہ ذمہ داروں اور ملازمین کا بھی احتساب کرتا رہے. کیونکہ اگر اس کے زیر سایہ لوگ غلط طریقے سے چلیں گے تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.